کر دو نظر کرم کی بار، میرے مخدوم اشرف تیری قائم رہے سرکار، میرے مخدوم اشرف تیری۔ آپ کے مرشد آپ سے دور ہیں تو کیا ہوا؟ آپ کے پیر آپ سے دور ہیں تو کیا ہوا؟ ہر حال میں آپ اپنے مرشد سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، دور ہو یا نزدیک ہو۔ نزدیک ہے تو مرشد کی صحبت میں بیٹھیے، فیض حاصل کیجیے، اور اگر آپ نزدیک نہیں ہیں، دور ہیں، ٹائم نہیں ملتا ہے، تو آپ پھر بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ مرشد کامل مرشد وہ فیض حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو آپ کو فیض پہنچائے گا، آپ کو اپنے مرشد سے فیض ملے گا۔ اگر مرشد آپ کا اس قابل نہیں ہے مگر یہی کہ پابند شرع ہے اور متقی ہے، پابند شرع ہے اور خلافت متصل ہے اور جو شرائط پیری ہیں اس کے اندر موجود ہے، تو بالکل آپ کو اپنے اس پیر سے فیض ملے گا، ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرشد سے آپ کو فیض حاصل ہو، فیض ملے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بات کو اپنے دل میں بٹھائیے گا کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تصور شیخ، خیال شیخ فیض حاصل کرنے کا بہت اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ باوضو باطہارت ہو کر، باوضو ہو کر آپ مصلی بچھا کر آپ بیٹھ جائیں، تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد اپنے مرشد کا خیال کریں۔ اس سے بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، شکرانے کی نماز پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ تصور شیخ، خیال شیخ میں بیٹھ جائیں، اپنے پیر کے خیال میں تصور کر کے بیٹھیں، اپنے پیر کا تصور کر کے بیٹھیں، اور یہ خیال کریں کہ اور جس طرف آپ کے شیخ، آپ کے پیر کا جس طرف مکان ہو، جس طرف ان کا گھر ہو، اسی طرف رک کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ اگر ان کا مکان آپ کے مکان سے پورب کی طرف مکان پڑ رہا تو آپ پورب کی طرف اپنا چہرہ کر لیجیے۔ اگر آپ کے مکان سے پشچم کی طرف آپ کے پیر کا مکان ہے تو آپ پشچم کی طرف چہرہ کر لیجیے۔ جس طرح بھی آپ کے پیر، آپ کے شیخ کا مکان ہو، اس کی طرف آپ اس طرف اپنا چہرہ، اس طرف اپنا رخ کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد اپنے شیخ کا تصور کیجیے آپ، اور اس خیال سے کیجیے کہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے مرشد کی نظر عنایت مجھ پر ہے، میرا مرشد مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے پیر کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اور خیال جو ہے بالکل گہرا کرتے جائیں، تصور میں بالکل مستغرق ہوتے جائیں، تصور میں ڈوبتے جائیں، تصور شیخ میں بالکل ڈوبتے چلے جائیں، اور اتنا یہ خیال کریں کہ میرا دل میرے پیر کے دل کے نیچے ہے، اور میرے پیر کے دل پر اللہ کی جانب سے، رسول کی جانب سے، تمام پیران اعظام کی جانب سے میرے پیر کے دل پر فیوض و برکات کا نزول ہو رہا ہے، اور میرے پیر کے دل سے میرے دل پر فیوض و برکات کا نزول ہو رہا ہے۔ تو جب اس طرح سے آپ اپنے پیر کا خیال، اپنے مرشد کا خیال کریں گے کہ میں میرے دل پر، میرے مرشد کے دل سے فیض کی برسات ہو رہی ہے، اور آپ اسی طرح سے خیال میں غرق ہوتے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پیر سے بالکل آپ کو فیض ملے گا، پیر کا فیض آپ کو ملتا رہے گا۔ بس اسی طرح سے اپنے پیر کا خیال، پیر کا تصور کرتے جائیں، اس کے بعد اپنے پیر کے لیے دعا کریں۔ اور اگر آپ کا پیر، اگر آپ کے پیر حیات میں نہیں ہیں بلکہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی ہے، تو پھر جس طرف ان کا مزار ہو، ان کے مزار کی طرف اپنا چہرہ کر کے بس اسی طرح جس طرح ہم نے بتایا اسی طرح سے اپنے پیر کا خیال کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیر سے مکمل فیض ملے گا۔ پیر کی ایک ایک نصیحت کو اپنے دل میں بٹھاتے جائیں، پیر کی ایک ایک بات کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ یہ میرے پیر کی نصیحت ہے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ میرے پیر کا حکم ہے، یہ مجھے کرنا ہے۔ پیر کی تعظیم، پیر کی محبت، جتنی محبت آپ اپنے پیر سے کریں گے اتنی ہی زیادہ عقیدت، اتنا ہی زیادہ
آپ کے عقیدت میں پختگی پیدا ہوگی اور اتنا ہی آپ اللہ اس کے رسول کے قریب ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پیر کی محبت رسول کی محبت اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت. اس لیے جو ہے اپنے پیر سے سچی عقیدت رکھنی چاہیے، محبت رکھنی چاہیے. اور آپ نے ان کا دامن تھاما ہے تو بالکل ہمیشہ ادب تعظیم کا خیال ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی میں دوسرے شفٹ میں بتاؤں گا کہ تعظیم پیر کیسی ہونی چاہیے، تعظیم شیخ کس طرح سے ہونی چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہم مرید تو ہو جاتے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیر کا ادب کس طرح سے کریں، ان کی تعظیم کس طرح سے کریں، اور اپنے پیر کا ادب و تعظیم ہم کس طرح سے بجا لیں. تو ان کو علم نہیں ہوتا ہے اس چیز کو، اور کچھ لوگ غفلت میں رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں دوسری شفٹ میں آپ لوگوں کو بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ کس طرح سے تصور شیخ تعظیم شیخ ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیر، اپنے مرشد کی تعظیم اور سچی عقیدت ان سے رکھنے کی